وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی قابیل اور حابیل کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا اور قاتل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اس جسم کا میں کیا کروں، کیونکہ وہ زمین کا پہلا قتل تھا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا۔ اس کوے نے زمین کو کھودا اور پھر اس کوے نے دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر کے مٹی ڈالی، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ کام اس طریقے پر کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ سنا کر یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اس لیے کروائی جاتی ہیں اور دکھوائی جاتی ہیں تاکہ میں اور آپ ان واقعات اور حالات کو دیکھ کر کچھ سیکھیں اور سمجھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ اتفاق نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ہماری زندگیوں میں، انسانوں کی زندگیوں میں اتفاق ہوتا ہے کہ اتفاق سے یہ کام ہو گیا، اتفاق سے یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے یہاں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، پہلے سے سب طے شدہ ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے اتفاق ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی اتفاق نہیں ہوا کرتا۔ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو بہت سے اہم واقعات پیش آتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دے کر جاتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیتیں اور اس قسم کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو ہم اس سے سمجھ نہیں پاتے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو اتوار گزری، اس سے پچھلی اتوار کو ایک بہت بڑی عالمی شخصیت، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دین کا جو بھی شغف رکھنے والا ہوگا یا یوٹیوب وغیرہ پر بیان سننے والا کوئی شخص ہوگا تو ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہوگا۔ بہت بڑی شخصیت تھی۔ بڑے بڑے علماء کے بیان کے مطابق ماضی قریب کے اندر اللہ نے ایسی شہرت، ایسی مقبولیت اور ایسی محبوبیت اور ایسا عام فیض کسی کو عطا نہیں کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو ان کی زندگی کا مجھے تذکرہ کرنا تھا، اور یہ والی جو میں نے شروع کی گفتگو کی تو اس کا مقصد واضح کرنے کے لیے کی تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے۔ ہماری شادی بیاہ جو ہیں وہ بالکل یہودی عیسائیوں والی بنتی جا رہی ہیں۔ ہر سال کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں سے سنتوں میں کمی آ رہی ہے اور حرام کام وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دین جیسے کھرچ کھرچ کر ہم نکال رہے ہیں۔ اور عجیب حال ہے کہ اسی زمانے میں، اسی وقت کچھ لوگ غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑ کر کے اسلام کو اختیار کر رہے ہیں، اور مسلمان اسلامی چیزوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ مضمون آیا کہ اس وقت وہ پہلے سے ہی مشہور تھے اور سب لوگ ان سے واقف تھے، لیکن انتقال کے بعد ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ابھر کر آئی ہے۔ تو اس وقت یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ اگر میں اور آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اللہ، آپ نے ہمیں جس زمانے کے اندر پیدا کیا تھا وہ تو زمانہ بڑا خراب تھا،
وہ تو ماحول بڑا خراب تھا، وہ تو معاشرہ بڑا خراب تھا۔ تو اللہ ایسی شخصیت اور اس جیسی ہزاروں لاکھوں اپنے بندے بندیوں کو مجھے اور آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھ لو اسی زمانے کے اندر، اسی سن کے اندر اور اسی دنیا کے اندر، اسی گندے ماحول کے اندر انہوں نے کیسی قابل رشک، کیسی پاکیزہ، کیسی تقوی والی، کیسی اتباع سنت والی زندگی گزاری۔ پھر میرے اور آپ کے پاس بہانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان کی زندگی کو اسی نیت سے سننا ہے کہ جب وہ گزار سکتے ہیں تو ہم بھی گزار سکتے ہیں، جیسے اللہ ان کے ایسے اللہ ہمارے۔ جو جذبات ان کے اندر پائے جاتے تھے وہی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جو طاقت اللہ نے انہیں دی تھی وہی طاقت اللہ نے ہمیں دی۔ تو ان کی زندگی جو تھی وہ بڑی عجیب و غریب اور بڑی بابرکت زندگی تھی، اور ان کی زندگی کی دو بہت نمایاں خصوصیات تھی۔ ایک اللہ کی محبت، وہ ان کے رگ و ریشے کے اندر بسی ہوئی تھی۔ جو لوگ ان کے بیان سنتے ہیں یوٹیوب پر، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر بیان کے سننے کے بعد دل کے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ سے نفرت بڑھتی ہے، شیطان سے، اپنی نفسانیت سے، اپنی گندی عادتوں سے بے انتہا نفرت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف رغبت اور اللہ کی طرف شوق و رجوع، اور سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو، اور کبھی کبھی توبہ کی توفیق، اور کتنی مرتبہ دعا کرنے کا اتفاق۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ نے ان میں عجیب و غریب تاثیر رکھی تھی۔ ان کا دل اس سے لبریز تھا، تو وہ اثرات ان کی باتوں کے اندر بھی تھے، ان کی تحریروں کے اندر بھی تھے، ان کی صحبت اٹھانے والوں کے اندر بھی تھے، اور جو باقاعدہ ان کے خلفاء اور تربیت یافتہ تھے، آج ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یہ فیض پہنچا رہا ہے۔ اور آج جب وہ دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے وہ ایصال ثواب کا، اور ان کے لیے وہاں راحتوں کا، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ بنتا رہے گا۔ ایسی اولادیں کس طرح تیار ہوتی ہیں؟ ان کے والدین کس طرح کے تھے؟ ان کے والدین، والد اور والدہ دونوں کا یومیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول۔ آپ اور میں اندازہ کریں، سب سے پہلے آپ سے بعد میں کہوں گا، پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیسے ماں باپ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ان جیسی بن جائیں، لیکن ہم کیسے ماں باپ بنے؟ وہ سوچے تو صحیح کہ ہم صرف یہی نہیں کہ اپنی اولاد کو نیکی کی زندگی نہیں گزار کے دکھا رہے، بلکہ ہم تو اپنی اولاد کو گناہوں کی زندگی گزار کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور ہماری زندگیوں میں جتنی گنہگاری کی، غفلت کی، اللہ سے دوری کی زندگی ہم نے گزاری، اس سے کئی حصے آگے بڑھ کر کے ہماری اولاد اور آنے والی نسل، ہمارے پوتے اور نواسے نواسیے گزار رہے ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر شروع سے ٹی وی نہ ہو تو اس گھر کے بچوں کو ٹی وی نہ دیکھنے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ٹی وی کیا چیز ہے، ان کی زندگی کے معمولات میں شامل نہیں ہوتا۔ اور جس گھر میں بچہ آنکھ کھولے وہاں ٹی وی ہو، ٹی وی دیکھنے کا معمول ہو، باپ بھی دیکھتا ہو، ماں بھی دیکھتی ہو، پہلے بھائی بہن بھی دیکھتے ہو۔ اب آپ بتائیے اس بچے نے کیا جرم کیا جو اس بچے کو میں نے اور آپ نے ایسا ماحول دیا اور اس کے اندر ایسی بدترین عادت پیدا کی کہ جس نے اسے دنیا کے اندر محروم کیا اللہ کی رحمتوں سے، اور قبر کے اندر اس کو عذاب میں مبتلا کیا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل و خوار اور چہرے کی سیاہی کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کیا، اور پھر جہنم کا عذاب بھگتنے کا اس کے لیے ہم نے انتظام کیا۔ یہ بچے کی کون سی محبت؟ آج محبتیں نہیں رہیں، مفاد پرستی ہے۔ محبت تو ابراہیم علیہ السلام کو تھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، کہ اللہ کی محبت تھی، بچے سے بے انتہا محبت تھی، اس کے باوجود اللہ کے حکم کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کی نوبت آئی تو گردن پر چھری چلا دی۔ محبت یہ نہیں ہوتی، محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دین پر عمل کرنے والا انسان بنائے، اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، متبع سنت بنائے، فجر کے وقت اٹھنے والا بنائے، اخلاق سنوارے، اس کی عادتوں کو سنوارے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہوتی ہے کہ بچے کی نیند خراب ہوگی تو اس لیے نمازوں کے لیے نہیں اٹھا رہے، بچہ روئے گا تو اس لیے فلاں گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس پر نکیر نہیں کی جا رہی، یا بچے نے ضد کر لی تو اٹھا کر کے کوئی بھی برا کام کر لی۔
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے والدین کا یومیہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، اور آج ہمارا یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری زبانوں کے اوپر، پہلے یہ عام بات تھی، بڑوں کی زبانوں پہ ہم سنتے تھے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میرے گناہوں کی توبہ، استغفر اللہ، یہ عام بات تھی۔ اب اس کی جگہ بدقسمتی سے ہماری محرومی اور بدقسمتی گانے آ گئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گانوں کی دھنیں زبان پر ہیں، گانوں کے بول زبان پر ہیں۔ پہلے گھروں میں کھانے بنتے تھے تو درود شریف پڑھا جاتا تھا، تو وہ کھانا کھانے کے بعد نماز کی رغبت ہوگی یا گناہ کی رغبت ہوگی؟ اب جو گھروں کے اندر کھانا بن رہا ہے تو گانے گائے جا رہے ہیں یا گانے سنے جا رہے ہیں، یا گانوں کو اور گناہوں کو سوچا جا رہا ہے۔ اور ان کی والدہ کا یہ معمول تھا روزانہ تہجد میں اٹھنا، اور تہجد میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں 3 سال کا تھا جب میں اٹھ کر کے سنا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے 3 سال کا واقعہ کہ میری والدہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہوتی تھی اور کہتی تھی پیار میں اللہ میرے زلفی کو ولیوں کا سردار بنا دیجیے۔ جب ماں بلک بلک کر اور ایسے مقبول اوقات میں اور ایسے گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے یہ بلند تمنا رکھے اور اللہ قبول نہ فرمائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، اس قسم کی اولادیں کہ جن سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فیض ہوتا ہے، ملکوں ان کا فیض پھیل جاتا ہے، قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی ایسی بلند و بالا زندگی اور ایسی تمنائیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت نے لکھا کہ اس وقت میں خوش ہو کر کے پھر سو جایا کرتا تھا کہ میری والدہ نے میرے لیے نام لے کر دعا کی ہے۔ 3 سال کا بچہ اور یہ عالم۔ اور والد صاحب، قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا نیچے منزلیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، 1 منزل 7 منزل تک ہوتی ہیں۔ تو پہلے زمانے میں، شروع زمانے میں 7 دن میں لوگ 7 منزل طے کیا کرتے تھے قرآن کریم کی، اس لیے 7 منزلیں بنی تھی۔ اب تو 7 سال میں بھی ایک قرآن نہیں ہوتا، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے قرآن نہیں کھلتا، ایک قرآن نہیں پورا ہوگا۔ ان کے والد کا معمول تھا کہ روزانہ 1 منزل پڑھا کرتے تھے۔ اور جب ان کے بڑے بیٹے نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تو اپنی پوری زندگی اللہ کی دین کے لیے، بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے اور دیگر دینی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، یہ ان کے والدین کا معاملہ تھا۔ ان کی والدہ انتہائی قرآن کے عاشق، تسبیحات کا اہتمام، عبادتوں کا ذوق۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بھی ملنے آیا کرتی تھی، جب میں بڑا ہو گیا تو بس ملی اور ملنے کے بعد کیا میری فلاں عبادت کا وقت ہو گیا اور چلی گئی۔ جن کو اللہ تعالیٰ جن کو بلند درجات دینے ہوتے ہیں جنت کے، تو ان کا دل آخرت کی طرف اس طرح مائل ہو جاتا ہے کہ پھر کسی بھی چیز کی محبت اور کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن پاتی ان کے لیے نیکیاں اور درجات کی بلندی کا سفر طے کرنے میں، اور اللہ کے قرب کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ یہ من جانب اللہ فسنیسرہ للیسریٰ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس راستے کو آسان فرما دے۔ اور نوافل کا بھی بہت کثرت سے پڑھنے کا معمول تھا۔ ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ 2ری 3ری کلاس سے انہوں نے نماز کا اہتمام شروع کیا، اور 5ویں کلاس کے بعد ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور جب وہ اسکول میں چل رہے تھے اس زمانے کے اندر ان کے علاقے کے اندر ایک جماعت آئی، جماعت کے لوگوں کی تشکیل کی کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے رات گزار لیں۔ وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے رات گزارنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جاگ کر کے رات گزارنی چاہیے تو امیر صاحب نے منع کیا کہ ابھی سوئیں پہلے پھر اٹھ کر کے پڑھ لینا۔ تو وہ لیٹ گئے، کچھ دیر آرام کیا اور رات میں اٹھے، تہجد پڑھی، اور پھر جب تہجد وغیرہ سے فارغ ہوئے تو 1 گھنٹہ تھا صبح صادق میں لیٹ گئے۔ خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بندہ مجھ تک آنا چاہتا ہے، تم اسے ہم تک پہنچا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ اللہ پڑھا، اور اس کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور تمناؤں کا قبلہ ہی بدل گیا، اور عجیب و غریب قسم کا دل اللہ تعالیٰ نے ان کا بنا دیا۔ جب اس طرح کے والدین ہوتے ہیں، اس قسم کی زندگی گزرتی ہے، بچپن سے ان کی نگاہ کی حفاظت کا یہ معاملہ تھا کہ وہ واقعہ بتاتے ہیں، لکھا ہوا ہے ان کے حالات کے اندر کہ ایک مرتبہ خاتون نے ان کی والدہ سے شکایت کی جب وہ بچے تھے کہ تمہارا بچہ جو ہے ہمیں سلام ہی نہیں کرتا۔ ان کی والدہ نے ان کو بلایا، کہا بیٹا آپ ان کو سلام نہیں کرتے؟ انہوں نے حضرت نے جواب دیا کہ
اماں جان آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کیا میں انہیں دیکھتا ہوں بازار میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نگاہ نیچی کر کے گزر جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اماں جان میں سلام تو جب کروں گا جب میں دیکھتا ہوں، میں تو نیچے دیکھ کر کے چلتا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ کون گزرا کون نہیں گزرا۔ اور گھر کے اندر غیر خواتین ہوا کرتی تھیں اور وہ پردے کے حالت میں نہیں ہوا کرتی تھیں، خود اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال لیا کرتے تھے۔ جن کو تقوی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ معاشرہ، گھر کا ماحول، رکاوٹیں، یہ سب باتیں نہیں کیا کرتے۔ جنہیں کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں بار بار۔ میں اس لیے یہ زندگی ذکر کر رہا ہوں۔ اور وہ عالم تو بعد میں بنے، وہ تو انجینئر تھے۔ اپنے زمانے میں اسکول اور یونیورسٹی اور کالجز کے ٹاپر، اور کتنے سارے کھیلوں کے چیمپئن، اور کون کون سے انہوں نے اعزاز، کون کون سے میڈل انہوں نے حاصل کیے۔ اور جس وقت انہوں نے جاب چھوڑی، اپنی 40 سال کی عمر کے اندر انہوں نے جاب چھوڑی تھی، پہلے سے نیت کی ہوئی تھی کہ 40 سال کے بعد میں ملازمت چھوڑ دوں گا، پھر دوسرے ذرائع سے اپنی ضرورتیں پوری کروں گا، اور باقی بھی سارا وقت وہ اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگاؤں گا۔ جس وقت انہوں نے اپنی ملازمت چھوڑی ہے، اس وقت وہ 1,00,000 روپے روزانہ کماتے تھے۔ وہ کوئی، میں نے اسی لیے پہلے ذکر کیا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، عجیب و غریب اللہ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کا تجربہ اتنا بڑھ چکا تھا، وہ اس وقت 1,00,000 روپے روزانہ کما کر کے لایا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے چھوڑا۔ ایک موقع پر ان کے ساتھ کام کرنے والے اپنی اہلیہ کو لے کر آئے۔ ان کی اہلیہ نے جا کر حضرت کی اہلیہ کو یہ سارے حالات بتائے، اور بتایا کہ میرے شوہر کہیں جا کر بتا دیتے ہیں کہ میں نے ان کی ماتحتی میں کام کیا ہے، ان کا شاگرد رہا ہوں، تو 5-10 ہزار روپے ان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب ان کی اہلیہ کو پتہ چلا، تو جب حضرت گھر آئے تو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنا عروج دیا تھا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، بہت ساری باتیں کی۔ ایک سوال جو مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا اتنے عرصے کے اندر کہ کاش میں وہی جاب کر لیتا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ 30 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل کے اندر خیال نہیں آیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں خیال آیا؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے بڑے کی نوکری کری ہے تو مجھے اتنا مزہ آیا ہے کہ اب چھوٹے کی نوکری کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ عجیب و غریب شخصیت ہے۔ ان کے ملک کے اندر کوئی کونسل تھی، اس کے جو ذمہ دار تھے ان کا انتقال ہوا، تو انہیں کہا گیا کہ آپ اس کونسل کا عہدہ قبول کر لیں۔ عجیب جملے بولا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا امیروں کو امارت مبارک، وزیروں کو وزارت مبارک، ویسے بھی جس شخص کو ممبر رسول نصیب ہو تو اس کے بعد کسی اور ممبر کی ضرورت نہیں۔ یہ مقام تو ان کی نظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ممبر کا اور اس مصلی کا کہ دنیاوی بڑے سے بڑا عہدہ انہوں نے ٹھکرا دیا۔ سنت کے اتباع کا آپ اندازہ کیجئے، ایسی قابل رشک زندگی گزاری ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں ان سے بیعت، اور بیوی ان سے اتنی متاثر ہے کہ ان کی بیوی نے ان کے ایک شاگرد کو کہا، ان کے خلیفہ کو کہا کہ ان کی زندگی کے حالات آپ لکھو، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بڑے سے بڑا بھی نیکی کی زندگی گزارنے والا شخص ہوتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ اس کے معتقد نہیں ہو پاتے، کیونکہ اس کی کمزوریاں اس کے گھر کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن ایسی زندگی انہوں نے گزاری کہ بچے ان کے تربیت یافتہ ان سے بیعت ہوئے، اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کے حالات لکھو۔ گھر کی جیسی زندگی ایسی باہر کی زندگی، جیسی باہر کی زندگی ایسی گھر کی زندگی۔ ان کے بیٹے نے یہ واقعہ بیان کیا کہ والد صاحب کو ہم نے ہزاروں مرتبہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مسکرانا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن قہقہا لگاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ان کے بیٹے نے یہ واقعہ بیان کیا کہ والد صاحب نے سالوں تک تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر شیشہ ہاتھ میں لے کر مشق کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مسکرانے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میری مسکراہٹ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ اس زمانے کے انجینئر کی زندگی میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ میلوں چلا کرتے تھے کہ میرا چلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے مطابق ہو جائے۔ ہر کام میں ان کا وہ چادر بنوائی انہوں نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو کلر آتا ہے وہ جس قسم کی ان کی بناوٹ تھی، وہ عجیب و غریب انہوں نے پورے گھر کو سنت کے سانچے کے اندر ڈھالا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں سے ان کے پوتے کے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے معلوم کروایا کہ پوچھ کر کے آؤ کیوں بچہ رو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر نئی خادم آئی ہے، وہ بچے کو الٹے پیر کے اندر جوتا پہنا رہی تھی، تو بچہ اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اسے بچپن سے یہ عادت ڈالی گئی تھی کہ پہلے سیدھا پیر میں جوتے میں پیر ڈالنا ہے۔
ایک دن اپنے پوتے کو کھلا رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہاں کہاں تک، یہ میں چند واقعات بتا رہا ہوں اتباع سنت کے، کہ پوتے کو کھلا رہے تھے تو اس طرح کھلا رہے تھے کہ پیروں پر کھڑا کرتے تھے پوتے کو، اس کو چلاتے تھے اور سینے تک لاتے تھے، اور سینے پر لانے کے بعد اس کو پیار کرتے تھے، گلے لگا لیا کرتے تھے. پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے اپنے اس پوتے کی برکت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ والی سنت پر عمل کرنا نصیب ہو گیا، کیونکہ آپ اپنے نواسے کو اسی طرح کھلایا کرتے تھے. پین جو تھا وہ کالا استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی کاپی جو ہے وہ کالی ہے، اور کالا پین کالی سیاہی جو ہے وہ سنت کے زیادہ قریب. یہ میں وہ سنتیں بتا رہا ہوں کہ جن سنتوں کی طرف عام طور سے انسان کا ذہن نہیں جا پاتا. کرتا ان کا بالکل سنت کے مطابق تھا، سر پر امامہ، ایک ایک چیز کے اندر سنت کا اتباع تو ان کا ایسا تھا کہ بس اسی میں ہی ان کو چین ملا کرتا تھا، اس کے بغیر تو انہیں سکون ہی نہیں ملا کرتا تھا. ایک دن میں نے اسی مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی تھی، میں ذکر کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑا شاندار جملہ سنا، مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں کے ساتھی تھے، لیکن وہ جملہ میں آپ لوگوں کو سناؤں. وہ کہنے لگے، جو صاحب بیان کر رہے تھے، کہ پہلے جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، وہ سنت کو جاننے کے بعد اس کو اختیار کیا کرتے تھے. اب مسلمان سنت کو سنت جاننے کے بعد چھوڑتے ہیں کہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. بڑا زبردست مبنی بر حقیقت جملہ ہے. ایسے ہوتے ہیں سنتوں کے عاشق. تھے انجینئر، بعد میں عالم بنے، بعد میں قرآن کریم حفظ کیا، باقاعدہ کورس پڑھا، اور بڑے شاندار، بڑے جید، بڑے صلاحیت مند عالم بنے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے استاد، ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں آتے ہیں. ان کا یہ بیان تھا کہ قرآن کریم کا ذوق جس طرح ہم نے حضرت کے اندر دیکھا، اور حضرت سے جڑنے کے بعد قرآن کریم کا جو ذوق ہمارے اندر، ہر بات کو قرآن کریم سے جوڑنا اور اس کی گہرائی میں جا کر کے سمجھنا جو ہمارے اندر آیا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا. عجیب و غریب جب انسان سنتوں کا اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ محبوبیت بہت زیادہ بڑھتی ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی جاتی ہے. اس لیے آج ان سے جو باقاعدہ جڑے ہوئے جو لوگ تھے وہ تقریباً 60 ممالک میں تھے، اور ان کی کتابیں شاید آج دنیا کا کوئی ملک ایسا بچا ہو کہ جہاں پر ان کے بیانات اور ان کی کتابوں کا فیض دنیا کے اندر نہ پہنچا ہو. اتباع سنت کا مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ اب چند سالوں سے بیمار تھے، گردے خراب تھے، پیر بہت زیادہ موٹے ہو گئے تھے نیچے کا حصہ، تو سہارا لے کر چلا کرتے تھے. ملیشیا کے اجتماع میں دور دراز سے، ہمارے ملک سے اور جگہوں سے بڑے بڑے علماء جایا کرتے تھے. تو ایک موقع پر انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ لوگ جب میں آتا ہوں استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ منع کیا کیجئے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ کھڑے ہوا کریں. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر مجھے سہارے کی یا مدد کی ضرورت ہو تو میری مدد کریں، لیکن میرے ساتھ 2 لوگ پہلے سے ہوتے ہیں، اور 2 لوگ الحمدللہ اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اخیر زمانے میں طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ نے بھی 2 ہی لوگوں کا سہارا لیا تھا. اور انتقال کا بھی معاملہ ان کا اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کچھ دیر پہلے جو ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، ان کے خدمت گزار تھے، ان سے کہا کہ ہمارے ہاں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان سے دعاؤں کے لیے کہیں. انہوں نے کہا، دعا ہوئی. پھر کچھ دیر کے بعد کہا جو ہمارے ہاں حفظ کرنے والے بچے ہیں ان سے بھی دعا کے لیے کہیں. پھر ان سے بھی دعا کے لیے کہا گیا. کچھ دیر کے بعد ان سے کہا جزاک اللہ، اور پھر دائیں طرف کروٹ لی، سنت کے مطابق لیٹے، پیشانی کے اوپر پسینہ آیا اور انتقال ہو گیا. یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں بیان کر سکا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اب ایک دو بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ ساری زندگی کا نقشہ میں نے اس لیے کھینچا کہ ہم لوگ دیکھیں کہ اس زمانے کے آدمی نے اور کس فیلڈ کے آدمی تھے، اور ان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ انجینئر تھے، اسی وجہ سے کتنے سارے سینکڑوں انجینئر، پروفیسر، وکلاء اور نہ جانے کس کس قسم کے اعلیٰ تعلیم یافتہ دنیاوی اعتبار سے وہ ان سے جڑے، اور انہوں نے عالمیت کی باقاعدہ، وہ اتنی بڑی بڑی عمروں میں 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں عالم بنے،
اور باقاعدہ ان کے خلفاء بنے، اور آج ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں۔ عجیب و غریب اللہ نے ان کی صحبت میں برکت رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کی پوری زندگی کا جائزہ لیں، اور جو چیزیں یہ خاص طور سے اللہ کی محبت اور اتباع سنت، ان سب چیزوں کو جتنا ہم اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں وہ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی محبت اسی طریقے سے مل سکتی ہے، اس کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر اللہ کی محبوبیت اور مقبولیت کے جتنے بھی راستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے اپنے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اتباع سنت ہی۔ اور ایک بات بطور خاص مجھے عرض کرنی تھی کہ یہ رواج تھا اب سے چند سالوں پہلے تک بھی کہ لوگ علماء کے پاس جایا کرتے تھے، باقاعدہ جایا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کی دعائیں لیا کرتے تھے۔ برکت ہم سب لوگ مانتے ہیں، ہمارے ہاں دعائیں ہیں جن دعاؤں سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کھانے کی دعا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے اور پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے۔ درود شریف جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کچھ واقعات اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دکھائے ہیں۔ 2019 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب عمرے کا موقع دیا تو حضرت کے خلیفہ جو میرے شیخ اول تھے حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سجاد صاحب کے چھوٹے بھائی، تو ان کے ساتھ عمرے کا اتفاق ہوا۔ جب میں گیا اور مسجد نبوی میں ہم لوگ پہلے مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے نماز پڑھی، میں بلا مبالغہ ممبر پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ صف میں سے نہ جانے کتنے لوگ اٹھتے تھے اور ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، جب نماز کے بعد ہم لوگ فارغ ہو کر کے نکلے اور واپس جانے لگے، میرے سوال کیا کہ آپ کو کیا یہ لوگ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے مجھے تو یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ جو محبوبیت ہوتی ہے، یہ جو مقبولیت ہوتی ہے، یہ اتباع سنت کی برکت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کتنے واقعات ہم نے ان بزرگوں کے ساتھ عجیب و غریب دیکھے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ہوٹل سے جا رہے تھے، ایک صاحب پیچھے سے آئے بھاگتے ہوئے، کافی دور تک حضرت تیری سے جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے دوڑتے رہے۔ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا آپ میرے لیے دعا کریے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت دعائیں دیا کرتے تھے، کوئی دعا کے لیے کہتا تھا، ان کی دعا زبان پہ بہت دعائیں چڑھی رہتی تھی، بہت دعا دیتے تھے، دعائیں دی۔ انہوں نے پھر کہا، پھر دعائیں دی، پھر تیسری مرتبہ کہا تو عجیب اس اللہ کے بندے پر کیفیت تھی، مجھے آج بھی وہ منظر اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے دعا نہیں کی میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ۔ وہ روتے بھی بہت تھے۔ ایک بیان یہاں پر ہوا تھا تو آپ نے ان کی دعا دیکھی ہوگی اور آج تک یاد ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات اس طرح کیوں کہی اور آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ کو وہاں سے دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ کوئی اللہ کا الگ ہی بندہ ہے، اور پھر میں نے آپ سے یہ والے جملے کہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے اپنے لیے کیا جملہ کہا اور اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا، میں وہ جملے بھی نقل نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو ایک جانور سے تشبیہ دی کہ میں تو اس سے بھی بدتر ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ عجیب و غریب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ جو ہیں وہی ان کی قدر کر لیں، ان کے پاس ہم جایا کریں، اور جانے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ نعمتیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منتقل ہوتی ہیں، اللہ کی محبت کی نعمت، اتباع سنت کی نعمت، اور اللہ کے نبی کی جو کیفیات تھیں، جو کیفیات کے وارث یہی لوگ ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس جا کر کے انسان بیٹھتا ہے تو بہت کچھ باتیں ایسی سامنے آتی ہیں اور سینے میں منتقل ہوتی ہیں کہ جن باتوں کو لفظوں میں نہ بیان کیا جا سکتا، نہ باتوں کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا۔ اس لیے ایک مقصد یہ تھا کہ جو لوگ موجود ہیں ان کی قدر کر لیں، اور ان کو جو دولت ہے اور نعمتیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر لیں۔ آپ دیکھیے گا پھر زندگی کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے اور کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں۔ تب جا کر کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نعمتیں کہتے کسے ہیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر انسان کی نگاہ کے اندر دنیا و ما فیہا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کہتے کسے ہیں اور کی یاد کتنے مزے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔